بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھنڈ اسٹوڈیو کے سننے والے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو، سب سے پہلے میرا چینل جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں۔ اور دوستو، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ سب کچھ جان کر آپ ملک کی حالات کے بارے میں ضرور آگاہی حاصل ہوگی۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کسی بات سے محروم نہ رہ جائیں۔ میں صاف اور انتہائی سخت بات کروں گا کیونکہ اس مصلحت اور احتیاط کا وقت گزر چکا ہے۔ اگر واضح سچ کی اذان نہ دی تو ملک و قوم و ملت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہم تباہی اس لیے ہو رہے ہیں کہ خوف و مصلحت اور خوشامد نے زبانیں بند کی ہوئی ہیں۔ صاف بتا رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان نے معاشی دہشت گردوں کے سروں کو سختی سے نہ کچلا تو ان حالات ایسے موڑ پر آ چکے ہیں کہ جب یہ مافیا اور معاشی دہشت گرد خود عمران خان کو حکومت سے ہٹانے یا قتل کرانے کی سازشیں شروع کرا چکے ہیں۔ اب آر یا پار ہے، یا یہ مارے جائیں گے یا تبدیلی سرکار۔ کیسی عجیب بات ہے، لوگ ریاست مدینہ بھی بنانا چاہتے ہیں اور شریعت کو بھی نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ کسی وجہ سے شریعت میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کی گئی تھی۔ رہزنی اور ڈاکوں کی سزا تو ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر سولی چڑھا دیتا ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، کیوں ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں کہ جس کی بنیاد ہی صداقت اور امانت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ امت سے ہی خارج ہے۔ جس دین میں خون کا بدلہ خون، چوروں کی سزا ہاتھ کاٹنا اور ڈاکوں کی سزا سولی چڑھانا ہو، اس کے ماننے والوں کا وہ حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے مذاق کر کے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ کر کے ریاست مدینہ بنانا تو دور کی بات ہے، اسی موجودہ ریاست کو بچا ہی لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے اس پاک سرزمین پر، ورنہ جس طرح سود اور ربا کا نظام یہاں قائم ہے، شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، سزا تو سخت بنتی ہے۔ یاد ہے الیکشن سے پہلے کسی سختی سے یہ فقیر قوم کو نصیحت کر رہا تھا کہ اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے الیکشن نہ کراؤ، پہلے احتساب پھر انتخاب کی بات کی تھی۔ خود عمران خان سے کہا تھا کہ اس نظام میں حکومت حاصل بھی کر لی تو رسوا ہو جاؤ گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارا پورا خطہ ایک نئی جنگ کی آگ میں بھڑکنے جا رہا ہے۔ جنگ ظاہراً تو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے جا رہی ہے، مگر اس کا اصل ہدف پاکستان ہے۔ معاشی تباہی سے لے کر بدترین سیاسی انتشار تک، داخلی دہشت گردی اور بیرونی جارحیت، سب ایک ساتھ پاکستان پر مسلط ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیں ایسا حکمران چاہیے تاکہ جو نتائج کی پرواہ کیے بغیر ملک و قوم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہ کرتا، مگر افسوس کہ یہ حکومت بھی مصلحتوں اور منافقتوں اور خوف کا شکار ہے۔ نااہل وزراء، عقبت اندیشی اور کفر کے نظام کی غلامی نے ناممکن کر کے رکھ دیا ہے کہ کوئی آزاد اور دلیرانہ فیصلے کیے جا سکیں۔ عمران خان کے پاس بھی یہ آخری چانس ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے معاشی ایمرجنسی لگا کر ملک کے 100 بڑے معاشی دہشت گردوں کے تمام اثاثے ضبط کر کے انہیں سولی چڑھا دیا جائے۔ اگر بھٹو یہ کام کر سکتا ہے تو عمران خان کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستانی قوم یہ بہت اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ صرف عمران خان کو آخری چانس نہیں ملا، یہ پوری پاکستانی قوم کو آخری چانس دیا گیا ہے۔ اگر ابھی بھی توبہ نہیں کی تو پھر نہ یہ عدلیہ بچے گی، نہ یہ نظام بچے گا، نہ سیاست بچے گی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ نہ یہ عوام بچے گی کہ سخت ہے فطرت کی تعزیریں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔